بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پہ باواز. صاحبان گرامی قدر، پروردگار کا کروڑ احسان ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم اس کے اولیاء کا، اس کے نمائندوں کا، اس کی حجتوں کا ذکر کر کر اپنی محفلوں کو آباد کر رہے ہیں اور اپنے بیٹھنے کو عبادت اور اپنے سانس لینے کو عبادت بنا رہے ہیں، کیونکہ معصوم کا فرمان بھی یہی ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجالس کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ ختم مرتبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا تھا زینوا مجالسکم، اپنی مجلسوں کو زینت دو بے ذکر علی ابن ابی طالب، یعنی علی ابن ابی طالب کے ذکر سے. لأن ذکرہ ذکری، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، وذکری ذکر اللہ، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، وذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. یعنی جتنی عبادتوں کی صورت ہے، جتنی عبادات دین کے اندر موجود ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پڑھنے والا ایک وقت میں قرآن ہی کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، نماز پڑھنے والا ایک وقت میں نماز ہی کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، اور روزے دار روزے ہی کی عبادت کا ثواب حاصل کر سکتا ہے. لیکن واحد ایک ذکر علی ایسی عبادت ہے جو ذکر رسول کو بھی شامل ہے، ذکر خدا کو بھی شامل ہے. یعنی جب چاہتے ہو کہ ان دونوں کا ذکر ہو جائے تو کسی مقام پر بھی بیٹھو ذکر علی کر لو، ذکر علی کر لو گے تو ذکر رسول کا بھی ثواب مل جائے گا، ذکر رسول کر لو گے تو ذکر خدا کا بھی ثواب مل جائے گا. دنیا حیران اور پریشان ہے کہ 1400 سال ہو گئے، ہر وقت ہر سال ذکر علی کا ہی ہوتا ہے، وہی فضائل وہی مسائل ہیں. آخر وجہ کیا ہے کہ ذکر علی کا ختم نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ جس طرح قرآن 1400 سال سے پڑھا جانے کے باوجود پرانا نہیں ہوتا، اسی طرح قیامت تک علی کا ذکر پڑھتے رہنے سے پرانا نہیں ہوگا، کیونکہ پرانی وہ چیز ہوا کرتی ہے جو آپ کی خلق کردہ ہو۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے قرآن کو بنایا ہے، اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو جب 1400 سال سے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کو قرآن پرانا نہیں لگ رہا، تو اگر ہم 1400 سال سے ذکر علی کر رہے ہیں تو ذکر علی کو پرانا کہنے کی ضرورت کہاں سے پیش آ گئی ہے؟ تو جیسے قرآن کو مسلسل پڑھنا عبادت، اسی طرح بعین ہی ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی کرنا عبادت۔ جس طرح کعبے کو جا کر کعبے کا طواف کرنا عبادت، اسی طرح ذکر علی بھی کرنا عبادت۔ جس طرح آپ کو نماز کا قیام کا ثواب ملتا ہے، جس طرح نماز کو قائم کرنے کا ثواب ہے، اسی طرح ذکر علی کو قائم کرنے کا ثواب موجود ہے۔ جس طرح قرآن کو دیکھنا عبادت، اس طرح علی کو بھی دیکھنا عبادت۔ جس طرح قرآن کو نجس چھو نہیں سکتا، علی کے قریب نجس آ نہیں سکتا۔ قرآن کو پڑھنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، علی کو ماننے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن بھی بخشش کراتا ہے، علی بھی بخشش کراتے ہیں۔ قرآن بھی سفارش کرائے گا، علی بھی سفارش کرائیں گے۔ قرآن بھی پڑھنے والے پر رحمت کرتا ہے، علی بھی اپنے ذاکر پر رحمت کیا کرتے ہیں۔ قرآن بھی اپنے دیکھنے والے کو شفا دیتا ہے، علی بھی اپنے سننے والے کو شفا دیتے ہیں۔ قرآن کے قریب بھی نجس نہیں آ سکتا، علی کے قریب بھی نجس نہیں آ سکتا۔ قرآن کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، جو مقام قرآن کا ہے وہی مقام علی کا ہے۔ اور یہ جملے میرے نہیں ہیں، ختمی مرتبت کے ہیں۔ یا علی القرآن مع علی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ کبھی ایسا نہ سمجھ لینا قرآن تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر قرآن تمہارے لیے کافی ہوتا تو میں یہ کبھی بھی نہ کہتا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو جب قرآن بغیر علی کے اپنے آپ کے لیے کافی نہیں ہو رہا تو بغیر علی کے لیے تمہارے لیے کافی کیسے ہو جائے گا؟ ایک سلوات پڑھ دیجیے عظمت علی پہ بآواز بلند۔ تو یہ چیزیں تم دیکھتے چلے جاؤ کہ کیسے قرآن کا انکار کرنے والا کافر، قرآن کی توہین کرنے والا کافر۔ اور پھر ایک جملہ عرض کر دوں، کل میں نے مقولہ عرض کیا عربی کا، الکنایۃ ابلغ من التشریح، اشارہ جلدی پہنچا دیا کرتا ہے صراحت کی بجائے، یعنی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اشارہ جلدی پہنچا دیا کرتا ہے۔ تو جیسے قرآن کی توہین کرنے والا کافر ہے، ویسے جو علی کی ذات سے بغض رکھے، علی کو سب و شتم کرے معاذ اللہ، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے اسی طرح نکل جائے گا جیسے قرآن کو نجس کرنے والا۔ تو جب قرآن کو نجس نہیں چھو سکتا، وَلَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، اس کو تو بس وہی لوگ چھوا کرتے ہیں جو مطہر ہیں، جو پاک ہیں۔ تو جب قرآن کے قریب نجس نہیں جا سکتا، اہل بیت کے قریب نجس کیسے آ جائے گا؟ اس لیے بہت پہلے قرآن کہہ چکا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ دیکھیے آپ کے علاقے کے اندر آپ کے علاقے کی کوئی ویری امپورٹنٹ پرسنالٹی تشریف لائے، کوئی وی آئی پی تشریف لائے، تو آپ اس سے یہ نہیں کہیں گے اس گلی میں تقریب ہو رہی ہے آپ یہاں سے آ جائیے، آپ اس راستے سے آ جائیے۔ نہیں، وہ جس راستے سے آ رہا ہے وہ اسی راستے سے آئے گا، اس کے راستے میں آنے والی چیزوں کو ہٹایا جائے گا۔ آیت نے یہ نہیں کہا اہل بیت کو نجاست سے دور کر دیا، نہیں فرمایا رجس کو اہل بیت سے دور کر دیا۔ یعنی آپ پریشان نہ ہو تاریخ میں دیکھ کر کہ کون کون علی سے دور رہا ہے۔ آیت بتا رہی ہے کہ لیذھب عنکم الرجس، تم سے رجس کو دور رکھا گیا ہے۔ بس اب تاریخ اسلام کو پڑھتے چلے جانا، جو جو علی سے دور نظر آئے سمجھ لو خدا کی نظر میں وہ رجس ہے، اور رجس کبھی علی کے نزدیک آ نہیں سکتا۔ تو جو مقام قرآن کا بتایا وہ مقام علی کا تمہیں بتاتے ہم جا رہے ہیں کہ دیکھو دونوں کا یہ رکھو خیال، دونوں اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرائیں گے، دونوں اپنے پڑھنے والے پر رحمت نازل کیا کرتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، تو جب قرآن پڑھا جا رہا ہے مسلسل تو ذکر علی بھی مسلسل ہوگا۔ ذکر علی پر بھی کوئی اشکال وارد نہ ہو کہ کب تک علی کا ذکر کیا جائے گا، کیوں علی علی کیا جائے گا۔ میں ابھی پڑھ کر آ رہا تھا ایک مقام سے، تو اپنی تقریر سے جملہ لے کر عرض کر رہا ہوں کہ کب تک آپ یہ پڑھیں گے، کب تک آپ یہ واقعات بتائیں گے؟ سب کو پتہ یہ سیرت امیر المومنین ہے، ٹھیک ہے، بس ہمیں معلوم ہے، آخر آپ کب تک پڑھیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ انسان جو جس مقصد کے لیے دنیا میں آتا ہے
اور روایت میں تو جملہ آیا کہ اگر دنیا میں انسان کسی بے جان شے سے بھی محبت رکھے گا تو وہ قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھے گا. صحیح بخاری کی حدیث امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر نقل کری. پیغمبر احد کے پہاڑ کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے, یہ قیامت میں ہمارے ساتھ ہوگا. تو مجھے عجیب مرحلہ فکر نظر آیا, اگر ایک پہاڑ رسول سے محبت کرے تو وہ تو قیامت میں رسول کے ساتھ اٹھے. ایسا کیسے ممکن ہے تم دنیا میں علی سے محبت کرو, قیامت میں علی تمہارا دامن چھوڑ دے؟ بشرط یہ ہے بشرط یہ ہے کہ وہ اطاعت کس منزل پر تم فائز ہو جاؤ. دو جملے ہم کہیں کہ ہم علی کے شیعہ, یہ کمال کی بات نہیں ہے. کمال یہ ہے علی کہہ دیں یہ ہے میرا شیعہ, یہ ہے کمال کی بات. علی کہہ دیں کہ یہ ہے میرا شیعہ, یہ ہے فخر کی بات. علی کہہ دیں یہ ہے میرا شیعہ, یہ ہے رفعت و عظمت کی بات. تو سوال یہ ہوا کہ کب تک آپ یہ پڑھیں گے؟ تو بہت ڈھونڈا میں نے جواب, لیکن یہ جواب مجھے وہاں سے مل گیا جس پر خود یہ الزام لگ چکا تھا کہ نہ جانے سلمان علی کے بارے میں کیا کیا عقیدے رکھتے ہیں, کیا کیا باتیں کرتے رہتے ہیں. سلمان فارسی کے بارے میں بھی باتیں ہوا کرتی تھیں کہ بھائی عجیب باتیں تم علی کے بارے میں کرتے ہو سلمان. اسی لیے سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہوئے. روایت کا جملہ علامہ قطب الدین راندوی علیہ رحمہ جو اکابر شیعہ مورخین میں سے ہیں, اپنی کتاب میں روایت لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلمان فارسی سے ایک شخص نے سوال کرا, سلمان 63 سال تم نے علی کے ساتھ زندگی گزاری ہے, یہ بتاؤ 63 سال علی کے ساتھ زندگی گزار کے تمہیں ملا کیا؟ تو سلمان نے کہا کہ یہ بتا تو چاہتا کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس جملے کو وہی سمجھ سکتا ہے جسے پروردگار کی عطا ہو جائے. سلمان کا جملہ دیکھیے, تو چاہتا کیا ہے؟ ذرا سلمان کے بولنے کا انداز تو دیکھیے, تو چاہتا کیا ہے, یعنی کیا چاہتا ہے سلمان, تجھے کیا کر کے دکھائیں؟ کا سنا ہے تیرے مولا مردوں کو زندہ کرتے تھے, کا سنا کیا ہے یقین کرتے تھے. جب تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کر سکتے تھے تو جس کا 12واں بیٹا عیسیٰ جیسے کو نماز پڑھا دے کیا وہ مردے بھی زندہ نہیں کر سکتا؟ کہا کرتے تھے. تو کہ یہ بتا تجھے علی کے ساتھ رہ کر کیا ملا؟ کہ تو چاہتا کیا ہے؟ کہ قبرستان میں پرانے چل کر میرے ساتھ کسی صاحب قبر کو زندہ کر سکتا ہے؟ کہ یہ تو سلمان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر سلمان اتنا بھی نہ کر سکے تو علی کے دروازے پہ بھیک مانگنے کا فائدہ زندگی بھر کیا ہوا؟ اتنا بھی سلمان نہیں کر سکتا. ایک پرانے قبرستان کی جانب پہنچے, کہ اپنی مرضی کی قبر بتا کسے زندہ کرنا ہے. ایک قبر کی جانب اشارہ کرا کہ اس صاحب قبر کو زندہ کر دو. نہ جانے کون سے کلمات سلمان نے علی سے سیکھ رکھے تھے. یہ کلمات سب کو تو علی نہیں بتائیں گے. ظاہر ہے کہ استاد طالب علم کو ہر چیز دیا کرتا ہے, لیکن کچھ طالب علم اس کی نظر میں خاص ہوا کرتے ہیں تو وہ خاص راز اپنے خاص شاگردوں کو دیتا ہے. علی استاد ہے ملائکہ کے بھی انسانوں کے بھی, علی ہادی ہے انسانوں کے بھی ملائکہ کے بھی. سلمان ایک ادنا سا شاگرد ہے. سلمان نے علی کی بارگاہ سے یہ سیکھا. کچھ جملات سلمان نے کہے. راوی کہتا ہے ابھی سلمان کے ہونٹوں کی جنبش ختم نہ ہوئی تھی, قبر کے تختوں میں زلزلہ آیا, ایک قبر شق ہوئی, ایک پرانے لباس میں مردہ برآمد ہوا. جیسے ہی وہ برآمد ہوا معلوم ہے اس کی زبان پہ کیا تھا, اب سمجھ آ جائے گا تمہیں علی علی کس لیے کرتے ہیں. ایک مرتبہ جیسے ہی قبر سے نکلا چیخ کر کہنے لگا اینا جملی اینا جملی اینا جملی, میرا اونٹ کدھر گیا, میرا اونٹ کدھر گیا, میرا اونٹ کدھر گیا. ایک مرتبہ راوی نے کہا سلمان یہ کیسا عجیب مردہ زندہ کرا ہے, جب سے نکلا ہے اپنے اونٹ کو ڈھونڈ رہا ہے. سلمان نے کہا تو سمجھا ہی نہیں بات کیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ اونٹوں کو چرایا کرتا تھا, جب اس کی موت کا وقت آیا اس کا ایک اونٹ گم چکا تھا. یہ جنگل میں آواز دے رہا تھا اینا جملی, میرا اونٹ کہاں گیا, اینا جملی. تو جیسے ہی ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کرا اس کے منہ پر یہی جملہ تھا. اب سلمان کہتے ہیں جا کر لوگوں کو بتا دینا سلمان زندگی بھر علی علی اس لیے کرتا رہا تاکہ جب سلمان کی روح قبض ہو تو میری زبان پہ کسی جانور کا نام نہ ہو, میرے مولا علی کا نام باقی ہو, میرے مولا علی کا نام. اللہم صلی اللہ محمد. تو جو سب جواب سلمان نے دیا وہی جواب میں دیے دیتا ہوں. اس لیے کرتے ہیں ہم علی علی کہ جب ہم قبر سے اٹھیں تو منہ پہ کسی ایسے ویسے کا نام نہ ہو, علی کا نام ہو. تو جا کے ہم قبر سے جب علی علی کرتے اٹھیں ملائکہ بھی دیکھ کر فوراً پہچان لے ہو نہ ہو یہ علی کا چاہنے والا ہے. اپنی دوستی اس سے بڑی اچھی ہو جائے گی, کیونکہ آسمان پر ایک فرشتہ بھی ایسا نہیں, روایت میں آیا ایک فرشتہ آسمان پر ایسا نہیں, معصوم نے فرمایا
جو ہماری ولایت کے ذریعے سے اللہ کی دوستی کو نہ پاتا ہو وہ فرشتہ اس وقت تک فرشتہ نہیں بنا جب تک میری ولایت کا کلمہ نہیں پڑھ لیا، وہ نبی اس وقت تک نبی نہیں بنا جب تک ہماری ولایت اور امامت کا اقرار نہیں کر لیا۔ اور روایت میں معصوم نے جملہ فرمایا کہ مستقرت الکرسی والعرش والقلم ولا دار الفلک ولا قامت السماوات والارض الا بان كتب عليها لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ معصوم کہتے ہیں کہ آسمان اس وقت تک نہ بنا، کرسی اس وقت تک نہ بنی، عرش اس وقت تک نہ بنا، آسمان اس وقت تک کھڑا نہ ہوا حتی بان کتب علیہا، یہاں تک کہ اللہ نے آسمان پر لکھنا دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ آسمانوں پہ بھی ساتھ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب پانی کی تہ کو بچھایا پانی پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب عرش کو بنایا عرش کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب کرسی کو بنایا کرسی کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ارے جب جنت کے دروازے کو بنایا جنت کے دروازے پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اب جسے جنت میں جانے کا شوق ہے علی سے جلدی دوستی کر لے، ورنہ ایسا نہ ہو جنت پر علی کا نام دیکھ کر چڑ جائے اور جنت سے باہر نکال دیا جائے۔ جس جگہ بھی جائے گا ہر جگہ نام علی لکھا ملے گا، ہر جگہ نام علی لکھا ملے گا۔ اس لیے ذکر علی کیا کرتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے، ایک دو دن کی بات نہیں، تاریخ شاہد ہے جس نے گستاخی رسالت کی، بڑا نازک مسئلہ ہے، علماء پوری بحثیں کر چکے ہیں اس کے اوپر، بڑا نازک مسئلہ ہے۔ جس نے گستاخی رسالت کری، میں منبر کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایک کا مذہب ثابت کر دو کہ وہ علی ولی اللہ پڑھنے والا ہو، تاریخ بتا ہی نہیں سکتی کہ علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھتا ہو اور نبی کی توہین کرتا ہو۔ نبی کی گستاخی کی وہاں جاتی ہے جہاں علی کی ولایت کا انکار کیا جا رہا ہو۔ ارے علی کی ولایت تو حدیث کا ذکر نہ کرے، یعنی جب مومن سے ملے اسے چاہیے ہماری ایک حدیث کا ذکر کر دے، ہمارا ذکر کر کر اٹھ جائے۔ فرمایا جب مومن دو مل کر ہمارا ذکر کرتے ہیں شیطان کی ناک رگڑ دی جاتی ہے، شیطان کی کمر توڑ دی جاتی ہے، شیطان کے حوصلے پست کر دیے جاتے ہیں اور ان مومنین کے درجے بارگاہ الہی میں بلند ہو جاتے ہیں۔ اور پروردگار کی جانب سے یہ اعلان رسول نے کرا کہ رحمہم اللہ، اللہ ان لوگوں پر رحم کرے، من احیاء امرنا، جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں، جو ہماری حدیثوں کو ذکر کر کے آپس میں زندہ کرتے ہیں۔ تو عزیزوں یہ مجلسیں اسی سلسلے کا تسلسل ہے کہ ذکر علی کو زندہ کیا جائے۔ تاریخ شاہد ہے پیغمبر نے دیکھ کر کہا تھا علی تیرے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے۔ کسی چاہنے والے نے سوال کرا یا رسول اللہ یہ ثواب تو محدود ہو جائے گا اس دور کے لوگوں کے لیے، جو علی کو نہ دیکھ سکے کیا وہ ثواب سے محروم ہو جائے گا؟ کہ نہیں، ذکر علی کی عبادت، میرے بھائی علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ جب علی کو دیکھ نہ سکو تو علی کا ذکر کر لیا کرو، وہ بھی عبادت ہے۔ تو یا رسول اللہ اگر زمانہ بائیکاٹ کر دے کہ علی کا ذکر بھی نہ کرو تو پھر کیا کرا جائے؟ فرمایا حب علی عبادت، پھر میرے بھائی کی محبت عبادت بن جائے گی، میرے بھائی کی محبت عبادت بن جائے گی۔ روایت میں جملہ علامہ مجلسی طیب اللہ عمر قدہ نے لکھا روح الحیات میں، ایک مرتبہ پیغمبر اپنے اصحاب کی محفل میں بیٹھے تھے، پیغمبر نے کہا تمہیں میں ایک ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کے ثواب کو اگر آسمان اور زمین والوں پہ بانٹا جائے تو ایک آسمان اور زمین والا ایسا نہ ہوگا جو جنت میں نہ جائے۔ صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ وہ کون سی وقار ہے کہ جس کے ثواب کو اگر پوری دنیا میں بانٹا جائے تو سب کے سب پر جنت واجب ہو جائے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، اتنے میں پیغمبر نے ایک آنے والے شخص کو دیکھ کر کہا کہ جو شخص آ رہا ہے یہ وہ شخص ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا ایک عام سا شخص ہے، کہ یا رسول اللہ اس نے ایسی کون سی نیکی کری ہے؟ کہا اس سے خود ہی پوچھ لو۔ جیسے قریب بلایا کہ یہ بتا تو کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا تھا؟ کہ یا رسول اللہ صبح اپنے گھر سے کسی ارادے سے کام کے نکلا تھا، سوچا گھر عبادت اپنے کام کے جانے سے پہلے آپ کے بھائی علی کی زیارت کرتا چلا جاؤں، کیونکہ آپ کو میں نے فرماتے ہوئے سنا تھا نظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے پر
پر نظر کرنا عبادت ہے. بس علی سے ملاقات کر کر اپنے کام کی جانب چلا گیا, کام تو نہ ہو پایا لیکن اب آپ کی بارگاہ میں آ گیا. اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے صحابہ یہی تو اس کی وہ نیکی اللہ کو اتنی پسند آئی, اس نے علی کے چہرے کا دیدار کرا ہے, اس نے علی کے چہرے کا دیدار کرا ہے. اگر اس کا ثواب تمام اہل ارض و سماوات کو بانٹ دیا جائے تو ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو داخل جنت نہ کر دیا جائے. اتنا اجر ذکر علی کا, اتنا اجر حب علی کا, اتنا اجر زیارت علی کا موجود ہے. عزیزان محترم, تو کیوں نہ ہم ذکر علی کریں. قرآن بھی پڑھنا ثواب ہے, علی کا ذکر بھی ثواب ہے. قرآن بھی رمضان کی شان ہے, علی کا ذکر بھی ایمان کی شان ہے. وہ مومن ہی نہیں جو دعوت کرے میں ایمان رکھتا ہوں لیکن ذکر علی سے اسے بخار چڑھ جاتا ہو, ذکر علی سے وہ پریشان ہو جاتا ہو. تاریخ بتاتی ہے پیغمبر کے دور میں کوئی دوسرا معیار نہیں تھا. امام مسلم نے اپنی صحیح میں لکھا, امام ترمذی نے اپنی صحیح میں لکھا, امام نسائی نے اپنی سنن میں لکھا, علامہ حسام الدین ہندی نے اپنی کتاب کنز العمال میں لکھا. یہ تمام حوالے برادران اہل سنت والجماعت کے ہیں. کہتے ہیں پیغمبر کے دور میں جب ہم چاہتے تھے کہ یہ اندازہ لگائیں کون مومن ہے کون منافق ہے, زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے تھے, بس علی کا نام لے کے دیکھا کرتے تھے جس کا چہرہ گلے گلاب کی طرح کھل جاتا تھا. ہم سمجھ لیتے تھے صحیح نسب ہے, لیکن جیسی چہرہ پریشان ہو جاتا تھا ہم سمجھ لیتے تھے ہو نہ ہو مخلوط نسب ہے, اس کے سلسلے میں کوئی خرابی موجود ہے. تو ذکر علی تو اس دور کی یہ پہچان تھا. بس عزیزو ذکر علی اسی لیے کیا کرو. اور خدا کی قسم پیغمبر نے جملہ کہا روایت کا کہ انا ادیب اللہ, میں اللہ کا تربیت یافتہ ہوں, وعلی علیہ السلام ادیبی, میں اللہ کا تربیت یافتہ, علی میرا تربیت یافتہ. مجھے اللہ نے پالا, میں نے علی کو پالا ہے. تو جیسا اللہ نے مجھے بنایا ویسا میں نے علی کو بنایا. خبردار, میری اطاعت علی کی اطاعت, علی کی اطاعت میری اطاعت, علی کا بغض میرا بغض, علی کی محبت میری محبت, علی کا حکم میرا حکم, علی کی نافرمانی میری نافرمانی, علی کی مدد میری مدد, علی سے دوستی مجھ سے دوستی. عجیب جملے پیغمبر نے روایت کے کہے. اور یہ روایت وہ نہیں کر رہا جو ہمارے ہیں. دور حاضر کے عظیم عالم الدین ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھا. پیغمبر نے فرمایا یا علی من حاربو کا, اے علی جس نے تم سے جنگ کری اس نے مجھ سے جنگ کری, جس نے تم سے صلح کری اس نے مجھ سے صلح کری. میں کہوں یا رسول اللہ بھلا کون ہوگا جو علی سے جنگ کرے گا, علی کو کسی سے جنگ کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے. عجب نہیں پیغمبر کہے تو مستقبل کی باتیں نہیں جانتا, میں معیار دے کر جا رہا ہوں. میری بات پریشان نہ ہو جانا فیصلہ کرنے کے لیے, بس میری حدیث کو یاد رکھنا, جس نے علی سے جنگ کری ہے اس نے دراصل مجھ سے جنگ کری ہے. تو اس طرح پیغمبر نے کہا علی تمہیں مجھ سے وہ منزلت ہے کہ جیسے کراس والجسد, سر کو جسد کے ساتھ ہوا کرتی ہے. کہاں لے جائے گی دنیا, کتنا دنیا علی کو الگ کرے گی پیغمبر سے. یا علی انت منی میں منزلت ہے کراس والجسد, آپ کو مجھ سے ایسے منزلت ہے کہ جیسے سر کو جسم سے. اب یہ کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں اور آپ بڑا مشکل میں پڑ جائیں. بڑی آسان سی بات ہے, ہر آدمی دیکھ لے اپنی گردن پہ ہاتھ رکھ کر کہ یہ میرا سر ہے, یہ میرا جسم ہے. سر اور گردن جڑا ہوا کیسے, ایک گردن سے جڑا ہوا ہے. اگر اس گردن کو الگ کر دیا جائے تو سر الگ ہو جائے گا, جسم الگ ہو جائے گا. لیکن مجھے اتنا بتائیے جب سر الگ ہو جائے گا تو سر پہچانا جائے گا الگ سے یا نہیں کہ کس کا سر ہے؟ یقیناً پہچانا جائے گا, سر پہچان لیا جائے گا کیونکہ نقشہ موجود ہے چہرے پر, سر پتہ چل جائے گا کس کا ہے. لیکن اگر بے سر کا دھڑ پڑا ہو تو مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ دھڑ پتہ چل سکتا ہے کس کا سر ہے؟ پیغمبر یہی تو بتا رہے تھے, علی میرا چہرہ ہے, نبوت میرا جسم ہے. اگر علی کو مجھ سے جدا کرو گے تو نبوت تمہیں سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی. اور سنو, سر علی کو اس لیے کہا, دیکھنے کا کام سر سے ہے, سننے کا کام سر سے ہے, بولنے کا کام سر سے ہے, سوچنے کا کام سر سے ہے, پہچاننے کا کام سر سے ہے. ارے جو میں دیکھتا ہوں وہ علی بھی دیکھتا ہے, جو میں سنتا ہوں وہ علی بھی سنتا ہے, جو میں مانتا ہوں وہ علی بھی مانتا ہے, جو میں سوچتا ہوں وہ علی بھی سوچتا ہے. جیسا میں ہوں ویسا علی ہے. اسی کو تو برابری کہا جاتا ہے. دیکھیے یا علی ایک مقام پہ اللہم صلی اللہ محمد وعلیہ ایک مقام پہ تقریر کر رہا تھا, پرچی آئی بائیں جانب سے, ایک عجیب سوال لکھا تھا, میں مسکرا گیا. مولانا یہ بتائیے نعرہ تکبیر لگتا ہے,
آپ لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں اللہ اکبر، نعرہ رسالت لگتا ہے بڑے دھیمے لہجے میں آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ، لیکن نعرہ حیدری میں سارے جسم کی طاقت آپ کی سمٹ کیوں جاتی ہے؟ پوری طاقت سمٹ جاتی ہے جسم کی آپ کو، یا علی کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ نے اگر اسلامی جنگوں کا کبھی تذکرہ سنا ہو تو جب کفار سے بھڑتے تھے مسلمان جا کر تو کیا کہا کرتے تھے؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، تاکہ اعلان ہو جائے کہ توحید کے منکروں سے جنگ ہو رہی ہے. باواز بلند نعرہ وہ لگتا ہے تاکہ پتہ چل جائے توحید کے منکروں سے جنگ ہو رہی ہے. الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، توحید کے بھی ماننے والے ہیں، رسالت کے بھی ماننے والے ہیں، لیکن مجبوری ذرا سی یہ ہے کہ علی کے ماننے میں ذرا اختلاف ہو جاتا ہے. اس لیے نعرہ حیدری زور سے لگا کر یہ بتاتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے علی کو سمجھ لو، کہیں ایسا نہ ہو علی کا بیٹا آ جائے تو سمجھنے سمجھانے کا موقع گزر جائے، کیونکہ قائم آ کر سمجھائیں گے نہیں، قائم آ کر فقط عدل و انصاف کو قائم کریں گے. ایک سلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد والے محمد نے باواز بلند. بس صاحبان گرامی قدر یا علی. بس کل کی گفتگو میں نے عرض کیا کہ ایمان اور اسلام، ایمان کی دولت دل میں رکھی، اسلام کی دولت سینے میں رکھی. ایمان پر حملہ دیر سے ہو سکتا ہے، سینے پہ حملہ شیطان جلدی کرے گا، اسی لیے مسلمان جلدی بھٹک جاتا ہے، مومن کبھی بھٹکا نہیں کرتا، کیونکہ ایمان دل کی تجوری میں محفوظ ہے. اور میں نے آپ کی بارگاہ میں آیت عرض کری سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 اور 15، فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ہم نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی. میں نے عرض کیا پیغمبر نے خندق میں بتایا تھا علی ایمان ہے، یعنی قرآن کہہ رہا ہے تمہارے دل میں علی کی محبت ڈالی، علی کی محبت. اچھا مجھے دل میں بتائیے کہ دل کے اندر خالی محبت رکھا جائے کافی ہے یا نفرت رکھنا بھی ضروری ہے؟ یہ ایک سوال ہے، میرا جواب دیجئے کہ خالی محبت رکھ لیں یا نفرت بھی ضروری ہے؟ مجھے نہیں معلوم، کچھ کا سوال ہوگا کہ بھائی مولانا کیا ضرورت ہے نفرت رکھنے کی، حالات ویسے اتنے خراب ہیں، بس محبت ٹھیک ہے. تو میں کہوں گا نہیں، معذرت کے ساتھ آپ نے غلط کہا، کیونکہ قرآن کی آیت کچھ اور کہہ رہی ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 جا کے مکمل پڑھیے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ، تمہارے دلوں میں کراہت ڈالی اللہ نے. مومن کون ہے؟ جس کے دل میں ایمان کی محبت ہو. ایمان میں نے بتایا نہیں ہے، جس کے دل میں ایمان کی محبت ہو. اور کراہت کس کس کے لیے ہو؟ دیکھیے قرآن عرض کر رہا ہوں، اس پہ کوئی اشکال نہیں کر سکتا، اختلاف ہو سکتا ہے حدیث کے اوپر، قرآن پہ اختلاف کرنے والا کم سے کم مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا. قرآن کہہ رہا ہے وہ کر رہا، ہم نے کراہت رکھی الیکم، تمہاری طرف. کس کس کی؟ الکفرا، کفر کی، والفسوقا، فسوق کی، والعصیان اور گناہ کی. ایمان کی محبت رکھی، کفر کی دشمنی تمہارے دل میں ڈالی، فاسق کی دشمنی تمہارے دل میں ڈالی، عصیان کی دشمنی تمہارے دل میں ڈالی. تو اب مت پوچھنا کہ دل میں محبت کس کی رکھے اور نفرت کس کس کی رکھے. قرآن بتا چکا محبت صرف علی کی رکھو، محبت صرف علی کی رکھو، اور نفرت کس کس کی رکھو؟ کہ جس کی ہم نے بتایا اس کی رکھو، کفر کی رکھو، فاسق کی رکھو، عصیان کی رکھو. ایک کی محبت رکھو، اور جو کفر ہے، جو فسوق ہے، جو عصیان ہے، اس کی دشمنی کو دل میں رکھو. تو جو آدمی نفرت اور محبت ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے رکھے گا، اولئک ھم الراشدون، وہی لوگ تو ہدایت یافتہ کہلائیں گے. خالی محبت رکھے نہیں دل میں. ابن ملجم اللہ کا سب سے بڑا دشمن، ابن ملجم علی کا سب سے بڑا دشمن. خدا سے غارت کرے جس نے امیر المومنین کو قتل کیا. تو عزیزان محترم ظاہر سی بات ہے، کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان. نفرت ان سے کرو، محبت ایمان سے کرو. جب تم یہ کر لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم تمہارے دل کو قرآن سمجھنے کے لیے کھول دیں گے. میں پہلے دن سے یہی تو کہہ رہا ہوں، قرآن کو سمجھیے. قرآن نے کہا سورہ محمد کے اندر افلا یتدبرون القرآن، تم لوگ قرآن میں سوچ بوجھ سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اچھا مجھے بتائیے آپ لوگ سوچتے کہاں سے؟ دل سے یا دماغ سے؟ آواز آ رہی ہے بائیں تاریخ سے دائیں تاریخ سے؟ دماغ سے. یقیناً ہر آدمی کہے گا دماغ سے ہی سوچا جاتا ہے. سوچنا کام ہے دماغ کا، دل سے تو نہیں سوچتا نا کوئی. دل سوچنے کی مہلت ہی نہیں دیتا، جس چیز کو دیکھتا ہے پیچھے جا پڑتا ہے. دل وہ ہے جو بغیر سوچے چلا جائے، دماغ وہ ہے جو سوچ کر جائے.
قرآن کہہ رہا ہے تم مجھ میں سوچ بوجھ کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کہا سوچنا ہوتا ہے دماغ سے، تو مجھے بتاؤ یہ قرآن نے یہ کیوں کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ اے قرآن ابھی تو نے کہا سوچا دماغ سے جاتا ہے، یہ دلوں پہ تالے کس لیے پڑ گئے؟ کار قرآن دماغ سے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، اگر دل میں ایمان کی محبت ہوگی تب دماغ بھی ساتھ دے گا، دل بھی ساتھ دے گا۔ جب دل اور دماغ سے سمجھ کے پڑھو گے تب خود سمجھ میں آ جائے گا علی کا مقام کیا ہے، حسن کا مقام کیا ہے، حسین کا مقام کیا ہے۔ یہ تم نے کیسے کہہ دیا قرآن میں علی کا ذکر کہاں ہے، حسن کا ذکر کہاں ہے، حسین کا ذکر کہاں ہے؟ جس جگہ قرآن نے اسرار و رموز کی باتیں کری ہیں ہر جگہ آل محمد کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے تدبر کرو، تفکر کرو۔ دل کے تالے کب کھلیں گے؟ جب دل میں ایمان کی محبت آ جائے گی۔ ایمان ہے علی، جب علی کی محبت دل میں آ جائے گی دل کے تالے کھل جائیں گے، دل کے تالے کھل جائیں گے، قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ جب قرآن سمجھ میں آ جائے گا تمہیں اللہ کا عرفان حاصل ہو جائے گا۔ جب اللہ کا عرفان حاصل ہو جائے گا تو تم اس سے مقرب ترین بندے بن جاؤ گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ علی کو چھوڑ دے اور اللہ اللہ کرتا رہے۔ کسی شاعر نے اس مقام پہ خوب کہا تھا سب کچھ ملا علی نہ ملا کیا ملا تجھے؟ سب کچھ ملا، ٹھیک ہے نا، میں تو کہہ رہا ہوں سب کچھ ملا، علی نہ ملا کیا ملا تجھے؟ اور ہم کو خدا علی سے ملا کیا ملا تجھے؟ سب کچھ ملا علی نہ ملا کیا ملا تجھے؟ ہم کو خدا علی سے ملا کیا ملا تجھے؟ ارے کس عمر میں آیا تھا تو شہر علم تک، پھر آ کے اس کے ڈر سے پھرا کیا ملا تجھے؟ صدیوں بعد تو مسلمانوں کو نبی سمجھ آیا تھا، لیکن جیسے ہی سنا اس شہر کا دروازہ علی ہے تو فوراً دروازے سے منہ پھیر لیا اور قرآن یہ کہہ چکا۔ پھر پڑھ دوں سورہ بقرہ کی آیت کہ لیس البر، سنو یہ نیکی کا کام نہیں ہے، ان تعتوا البیوت من ظہور ابوابها، کہ تم شہر کے اندر دروازوں کو چھوڑ کے دیواریں کودتے پھرو۔ شریف آدمی کا کام یہ ہے کہ دروازے سے اندر آ جائے۔ میں کہہ چکا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، بس جسے دروازہ بنایا ہے دروازے کو دیکھ کر شہر علم میں آ جانا۔ اگر دروازے کے علاوہ کہیں اور انٹری کا راستہ سوچا تو شریف تو نہیں کہہ سکتے تمہیں، البتہ کچھ اور کہا سکتا ہے۔ علی شہر علم کا دروازہ ہے۔ ایک مقام پہ کہا انا دار الحکمت و علی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں۔ مدینہ کہتے ہیں شہر کو، دار کہتے ہیں گھر کو۔ پہلے کہا میں علم کا شہر ہوں، پھر کہا میں حکمت کا گھر ہوں۔ دروازہ دونوں کا علی ہے۔ اب سوال میرا آپ سے یہ ہے حکمت بڑی شے ہے یا علم بڑی شے ہے؟ مجھے نہیں معلوم جواب کتنے فیصد میں کیا ہوگا، لیکن قرآن کی آیت پڑھتا ہوں سورہ بقرہ کی۔ سورہ بقرہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم من اوتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، ارے جسے ہم حکمت عطا کر دے اسے بہت بھلائی عطا ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا جو شہر علم میں آئے گا وہ حکمت کے گھر تک آئے گا، جو حکمت تک آ جائے گا وہ بڑا خزانہ پا جائے گا۔ دروازہ دونوں کا علی، اللہم صلی دروازہ دونوں کا علی ہے۔ اچھا بڑی دقت کری میں نے، معلوم ہو جائے پیغمبر نے علی کو دروازہ کیوں کہا۔ دروازے کا مزاج یہ ہوتا ہے آپ کا گھر ہے 240 گز کا، جتنا بڑا بنا لیجئے، دروازہ آپ کو لگانا پڑے گا۔ دروازے بغیر اس دور میں تو نہیں رہ سکتا گھر آپ کا۔ ایک دور تھا بزرگ بتاتے ہیں کہ پردہ ہوتا تھا دروازے پہ، شرافت سب کی قائم تھی۔ آج تو دروازے بغیر آپ سو جائیے، آدھے گھنٹے کے بعد گھر میں آپ نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوگا، دروازہ لگانا پڑے گا۔ اچھا 240 گز کے گھر پر 80 گز کے گھر کا دروازہ اچھا نہیں لگتا۔ جیسا شہر ہوگا جیسا گھر ہوگا اسی شان کا دروازہ ہوگا، کیونکہ وہ عقل مند نہیں جو کروڑوں کا تو گھر بنائے، ہزاروں کے دروازے کے پیچھے اپنے گھر کی شو خراب کر دے۔ پیغمبر نے کہا میں علم کا شہر، اب پیغمبر کے علم کے شہر کے کیا کہنے، تو بس اتنا بتا دیا جیسا شہر ہوگا ویسا ہی دروازہ ہوگا۔ لیکن دروازہ جتنا بھی بڑا ہو، دروازے کا کام کیا ہے؟ دیکھیے میں نے پھر کہا دروازے سے کود کے آپ آئیں گے تو لوگ یہ پوچھیں گے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ آپ کہیں گے اپنے گھر میں، تو لوگ کہیں گے اپنے گھر میں کود کے جانے کی کیا ضرورت ہے، دروازے کے نیچے سے کیوں نہیں جا رہے؟ آپ بولیں گے نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں دروازے کے اندر سے جھک کر جاؤں۔ سامنے والا کہے گا کہ دروازے سے جانا ہے تو جھکنا تو پڑے گا۔ اب پیغمبر جانتے تھے جن کی کمر کے اندر اس طرح سے غرور موجود ہو کہ جو کبھی جھکنا ہی نہ جانتے ہو، پیغمبر اچھی طرح جھکانا جانتے تھے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اگر چاہتے ہو میرا علم حاصل ہو علی کے دروازے پہ سر کو جھکاؤ تب میرے شہر سے علم مل سکتا ہے، اس وقت تک علم نہیں ملے گا۔ تو
ہم نے سر کو جھکایا اور ہمارے پاس علم ہے بحمدللہ، اللہ کا شکر ہمارے پاس علم ہے. ہم نہیں جاتے ادھر ادھر کسی سے پوچھ رہے، ہم نہیں قرآن کا ترجمہ کر دیتے ایسے نہیں ایسے ایسے نہیں ایسے نہیں. جو معصوم نے بتایا وہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے. اپنی رائے سے تو ہم قرآن کا ترجمہ بھی نہیں کرتا. کوئی مفسر شیعہ ایسا نہیں جو اپنی رائے سے قرآن کا ترجمہ کر دے. تو بس عزیزو بات یہ ہے، پیغمبر نے علی کو اپنا علم عطا کر دیا. یہی تو وجہ پیغمبر کہہ رہے تھے دیکھو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. علی بن طالب نے اپنے دور میں ہی جملہ کہا پوچھ لو مجھ سے تو پوچھنا ہے. قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے مفقود ہو جاؤں، تو مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ. پیغمبر کا یہ وسیع بارہا کہہ رہا تھا. بس صاحبان گرامی قدر، میں نے آپ کی بارگاہ میں سورہ مبارکہ والذاریات کی آیت تلاوت کری، جس پر تمہیداً گفتگو کر کے پھر مصائب کی جانب آ جاؤں. مسلسل مجالس میں آگے کس کا ذکر آ جائے گا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بیش بہار سنی ہوئی آیت آپ کی، وما خلقت الجن والانس، نہیں کیا میں نے پیدا جن اور انس کو، الا لیعبدون، سوائے عبادت کے. یہ بالکل لفظی اور مفہومی ترجمہ اس طرح میں نے کر دیا. عبادت کا لفظ جب قرآن میں آتا ہے دماغ جاتا ہے نماز کی طرف، کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے جن اور انس کو پیدا نہیں کرا نماز کے لیے، بس نماز کے لیے. تو اگر یہ والی بات آپ لے لیں کہ صرف نماز کے لیے، تو مجھے وہ آدمی ڈھونڈ کے کل تک بتائیے کہ جو صبح سے لے کے رات تک صرف نماز پڑھتا ہو، اٹھتا نہیں ہو جا نماز سے. یہ گفتگو کر رہا ہوں میں چھوٹی سی. اس آدمی کا نام بتائیے مجھے، کیونکہ اب تو نیٹ بھی آ چکا ہے، دنیا جہاں کی خبریں پل میں بیٹھ کے مل جاتی ہے. نیٹ پہ سرچ کیجئے وہ آدمی جو صبح سے شام تک صرف نماز پڑھتا ہو. کیونکہ آیت کہہ رہی ہے میں نے تمہیں بنایا صرف عبادت کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں عبادت کا معنی ہے صرف نماز. تو ذہن میں سوال تو پیدا ہو رہا ہوگا کہ اگر عبادت کے معنی نماز نہیں تو پھر کیا ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا عبادت کا معنی نماز نہیں ہے، میں نے کہا عبادت کا معنی صرف نماز نہیں ہے. عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. نماز عبادت کا ایک شکل ہے، نماز عبادت کا طریقہ ہے. نماز کل عبادت نہیں ہے، فرم دین کی ایک شاخ ہے، اور عبادتیں باقی ہیں. تو چلیے میں آپ کی بارگاہ میں قرآن کی آیت درج کر دوں تاکہ مسئلہ آسان ہو جائے اور سامعین اور ناظرین جو جہاں جہاں سن رہے ہیں انہیں سننے میں اور سمجھنے میں اور دیکھنے میں مشکل نہ ہو، سمجھ لیں آسانی سے کہ عبادت کا معنی قرآن میں کیا آ رہا ہے. تو یہ تو اگر آیت اس آیت کو روک دیجیے. اب قرآن نے ایک مقام پہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اے حبیب ان سے کہو ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی اور میری عبادت، و محیایا اور میرا جینا، و مماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. تو آیت میں لفظ کیا آیا؟ انا صلاتی، میری نماز، و نسکی اور میری عبادت. تو تھوڑا ذہن بیدار کریے، نماز الگ قرآن کہہ رہا ہے، عبادت الگ. تو یہ کیا نماز عبادت نہیں ہے؟ قرآن نے اور آگے چل کر کہا سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اعبدوا وارکعوا واسجدوا ربکم، ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، وعبدوا اور اپنے رب کی عبادت کرو. تو کیا رکوع اور سجدہ عبادت نہیں ہے؟ قرآن میں بیش بہا مقامات پہ کہا دیکھو رکوع، سجدہ، نماز، قیام یہ سب مل کر بنتے ہیں نماز. نماز مطلق عبادت کا نام نہیں ہے. اصلاً عبادت ہے کیا؟ یہ ہے گفتگو، اور یہیں سے گفتگو کل آگے بڑھاؤں گا کہ اصل عبادت کیا ہے. قرآن نے کہا لیعبدون. دیکھیے اگر یا نسبتی لگ جاتی لیعبدونی تو مطلب ہوتا میں نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. اللہ نے یہ نہیں کہا اپنی عبادت کے لیے، اللہ نے کہا میں نے صرف پیدا کیا عبادت کے لیے. تو آپ کو چاہیے تھا آپ مجھ سے سوال یہاں کرتے کہ کیا اللہ کے علاوہ بھی کسی کی عبادت ہوتی ہے؟ تو یقیناً میں کہوں گا جی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی. سوال پھر بھی موجود ہے، اللہ نے یہ کیوں کہا میں نے پیدا کیا صرف عبادت کے لیے؟ معلوم ہوا مفہوم عبادت کچھ اور ہے، قرآن سمجھانا چاہ رہا ہے. پھر میں وہی جملہ کہوں گا، قرآن کہتا ہے رک کر سوچو ہم نے عبادت کا لفظ کیوں کہا. ہم کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے. ہم نے اگر یہ کہا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا صرف عبادت کے لیے تو وہ آدمی ڈھونڈ کر بتاؤ جب صرف نماز پڑھتا ہو. کوئی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن ہی نے کہا نکاح بھی کرو، کسب معاش بھی کرو، اولاد کو بھی پیدا کرو، یہ سارے کام بھی کرو. تو کوئی آ کر کہہ تو سکتا ہے مولانا قرآن ایک جگہ کہہ رہا صرف نماز پڑھو. یہ بتائیے اگر ہر وقت نماز پڑھیں گے تو کب کمانے جائیں گے، کب پڑھنے جائیں گے، کب شادی ہوگی، کب بچے ہوں گے؟ تو یہ کیا قرآن کی آیات میں تضاد ہو گیا؟ نہیں، قرآن کی آیتوں میں تضاد نہیں ہے. معصوم نے مسئلہ حل کر دیا. علامہ ہلی طیب اللہ مرقدہ، خدا ان کے مرقد پر رحمت نازل فرمائے، آپ نے اپنی کتاب باب ہادی اشرا جو مشہور عقائد کی کتاب ہے، علامہ ہلی نے پوری بحث اس کے
جو پڑھ کری معصوم سے پوچھا گیا لیعبدون کا مطلب کیا ہے؟ امام نے کہا اس آیت میں لیعبدون کا مطلب یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، ہم نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کرا تاکہ وہ ہماری معرفت حاصل کرے۔ امام فرماتے ہیں معرفت اصل ہے، عبادت فرع ہے، معرفت جڑ ہے، عبادت شاخ ہے۔ شاخ اس وقت تک ہری بھری نہیں ہوگی جب تک جڑ پکی نہ ہو جائے، جب تک جڑ پکی نہ ہو جائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جب اصول پکے ہو جائیں۔ دیکھیے عربی کے اندر جڑ کو کہتے ہیں اصل، اصل کی جمع ہے اصول، یہ اردو والے اصول نہیں لیجیے گا، عربی میں جڑ کو کہتے ہیں اصل، اصل کی جمع اصول۔ قرآن کہہ رہا ہے جس کے اصول پکے ہوں۔ اب آگے جملے تو سن لیجئے، کل کی تقریر سے متصل ہو رہے جملے سے، جس کے عقیدے پکے ہوں اس کی نمازیں قبول ہیں۔ یہ ہے موضوع اب آگے کی تقریر کا، جس کا عقیدہ پکا ہو اس کی نمازیں قبول ہیں۔ نمازیں تو ابلیس نے بھی بہت پڑھی تھی، مجھے وہ نمازی ڈھونڈ کے بتانا جو ابلیس سے زیادہ سجدے کر چکا ہو، بہت سجدے کرتا تھا، اصول خراب تھے۔ اصول دین میں ہمارے علماء نے کہا عدل، عدل کی تعریف کیا کری؟ العدل، عدل کیا ہے؟ وضع الشیء علی محلہ، عدل کی تعریف کیا ہے کہ جو جس چیز کا مقام ہے اسے جگہ میں رکھے۔ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ الظلم وضع الشیء علی غیر محلہ، ظلم یہ ہے کہ جو جس چیز کا مقام نہ ہو اسے وہاں رکھ دیا جائے۔ دیکھیے آپ بازار سے ٹوپی خریدیے پہننے کے لیے، مثال دے رہا ہوں، آپ نے خریدی 250 روپے کی ٹوپی، 250 روپے کی ہے، کوئی حیثیت نہیں کسی کو آپ بتا کہ بس 250 روپے کی ہے، لیکن آپ اسے رکھیں گے کہاں پر؟ سر پر۔ عدل یہ ہے کہ ٹوپی کو ہمیشہ سر پہ رکھا جائے۔ آپ جوتا خریدیے 2000 کا، پہنیں گے کہاں؟ پاؤں میں۔ وہ پاگل ہی ہوگا جو 2000 کا جوتا سر پہ رکھ کے پھرے گا۔ ہر آدمی یہی کہتا ہے یہ تم نے ظلم کر دیا۔ جوتا جتنا مہنگا ہو اس کی جگہ پیر ہے۔ اصول دین میں ہے عدل، جو مقام جس کا ہے اس کو وہاں رکھو۔ پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ حقدار علی تھے کہ امام بنائے جائے۔ توجہ نہیں کر رہا جملے پر آپ، دیکھیے اب تو امامت کے موضوع پہ آ جائیے۔ علی کا مقام تھا کہ پیغمبر کے بعد امام بنے، جس نے علی کا مقام ہٹایا وہ ہے ظالم، اور جس نے علی کو اس کے مقام میں رکھا وہ ہے عادل۔ تو جب عادل پکا ہوا، اصول پکے ہو گئے، توحید اصول دین میں ہے۔ توحید کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کوئی پروردگار نہیں سوائے ہمارے خدا کے، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ ایسی توحید ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ تھوڑی عبادت اللہ کی کر لی، تھوڑی کسی اور کی کر لی، نہیں، صرف اللہ کی عبادت۔ توحید کے بعد نبوت، کیا مطلب؟ صرف محمد خاتم النبیین ہے، اس کے بعد جتنی فضیلتیں کسی کو مل جائیں نبی کوئی نہیں بن سکتا۔ ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا یہ ہے اصول دین کے اندر، توحید، عدل اور پھر نبوت، اور اس کے بعد نبوت کے بعد یہ عقیدہ رکھو کہ امامت بھی ہے۔ دیکھیے نبوت کے بعد ہے امامت، امامت کے بعد ہے قیامت۔ جو نبوت کے بعد عدل کو اپنے ساتھ باندھے رکھتا ہے وہ امامت کے دامن سے جڑ جاتے ہیں، اور جو نبوت کے بعد امامت کے قائل نہیں ہے ان کے لیے قیامت ہی قیامت ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا کہ نبی کے بعد سلسلہ امامت کا ہے، یہ ہے عدل۔ بس عزیزوں اس سے زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، کل سے بھی موضوع یہیں سے آغاز ہو جائے گا کہ جب اصول پکے ہو جائیں تب اچھی لگتی ہیں نمازیں۔ شکر پروردگار ہے کہ ہمارے اصول دین وہ ہیں جو اہل بیت نے عطا کرے، کسی ایسے ویسے کے بنائے ہوئے اصول دین نہیں ہے۔ اہل بیت نے کہا توحید، پھر عدل، پھر نبوت، پھر امامت، پھر قیامت۔ جب تمہاری جڑ پکی ہوگی تو تمہاری نمازیں بھی قبول ہیں، روزے بھی قبول ہیں، حج بھی قبول ہے، زکوٰۃ بھی قبول ہے، لیکن جس کا عقیدہ ہی بنا ہوا ہے اس کی نہ نماز قبول، طے شدہ فیصلہ ہے۔ اور عرض کروں گا روایات، وہ روایات جو برادران اہل سنت کی بھی نقل ہوئی اس ذیل کے اندر۔ بس عزیزوں اس علی کے کیا کہنے، اس امیر المومنین کے کیا کہنے کہ جو اپنی ذات میں کل ایمان ہے، لیکن اگر کوئی اس سے وابستہ ہو جائے تو وہ منزل ایمان پہ آ جاتا ہے۔ پیغمبر اس علی کے لیے بار بار کہہ رہے تھے یا علی ان عشق الاولین والآخرین شقیق آخر ناقۃ سمودا فیضرب ضربۃ علی فرقک فاتخذ بها لحیتک۔ پیغمبر شعبان کا آخری خطبہ دے رہے تھے،
اس کے بعد رمضان کا ہفتہ شروع تھا. پیغمبر شعبان کا خطبہ دیکھ کے خاموش ہوئے. اس کے بعد پیغمبر نے علی کو دیکھ کر کہا علی تمہارا یہ آخری خطبہ ہے, اس کے بعد رمضان کے ایک تاریخ میں تم شہید کر دی جاؤ گے. پیغمبر نے یہ جملہ کہا. راوی کہتا ہے یہ کہنے کے بعد پیغمبر بھی اپنے آنسو برداشت نہ کر سکے, پیغمبر کے آنسو بہنے لگے. تمام صحابہ گریہ کرنے لگے, علی بھی گریہ کرنے لگے. اس وقت پیغمبر سے جناب علی نے کہا یا علی یا رسول اللہ صرف اتنا بتا دیجئے جب میں شہید ہوں گا تو کیا میرا ایمان سلامت ہوگا؟ اس وقت فرمایا ہاں علی تم میرے اور ابراہیم کے دین پر ہوگا. یہ ہے علی کی کامیابی کہ علی دنیا سے جا رہے ہیں تو علی کو اپنے ایمان کی فکر ہے. وہ علی جو خود کل ایمان ہے, یہ خشیت الہی علی کی ہے. بس عزیزو یہ جو مجلسیں قائم کرتے ہو نا, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم 1400 سال بعد بہت دور علی کے کوفے سے بیٹھے ہیں. ہمیں تصور میں نہیں آتا کہ وہ کیا منظر ہوگا جب علی زخمی ہاتھوں پر اپنی بیٹیوں کے سامنے آئے ہوں گے. ہمیں وہ منظر معلوم نہیں کہ کس طرح کوفے کی مسجدوں کے دروازے آپس میں ٹکرا رہے ہوں گے. ہمیں نہیں معلوم کس طرح مسجد کوفہ میں قیامت برپا ہوئی ہوگی. ہمیں نہیں معلوم کیسے زینب و کلثوم نے اپنے باپ کو زخمی دیکھا ہوگا. یہ مجلس اسی لیے تو کری جاتی ہے کہ ان راتوں میں بیٹھ کر یاد آ جائے کہ آج ہم اپنے افطار کے بعد اگلی سحری کے منتظر ہیں اور روزوں کے بعد عید کے منتظر ہیں, مگر زینب اب یتیمہ ہونے کو تیار بیٹھی ہے کہ اب میرا باپ شہید کر دیا گیا, اب کچھ دنوں بعد زینب یتیم ہو جائے گی. اور میں غلط کر چکا کہ جس بیٹی کی ماں بھی دنیا سے جا چکی ہو, جس بیٹی کا نانا بھی دنیا سے جا چکا ہو, وہ بیٹی کیسے برداشت کرے گی کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے. بس روایت کہتی ہے آج ہی کی تو وہ رات ہے, علی اپنے بستر عیالت پہ موجود ہیں, کبھی دائیں کروٹ لیتے ہیں کبھی بائیں کروٹ لیتے ہیں. تاریخ بتاتی ہے علی کے سر پہ اس سے پہلے ایک مرتبہ ملعون شیبہ نے جنگ خندق میں ایک ضربت لگائی تھی. راوی کہتے ہیں اس جگہ کا گھاؤ ابھی بھرا نہیں تھا. ابن ملجم 2 ملعونوں کے ساتھ مسجد کوفہ میں داخل ہوا. ایک نے علی کے سر پہ ضرب لگائی, وہ ضرب تاک پر جا کر لگی, لیکن دوسری ضرب جب علی کے سر پہ لگی, راوی کہتا ہے وہ ٹھیک اس جگہ لگی جہاں جنگ خندق میں علی کے سر پہ عمرو بن عبدبد نے خندق میں تلوار ماری تھی. علی کا زخم شگافتہ ہو گیا, علی خاک و خون میں غلطہ ہے. راوی کہتا ہے دوڑ کے لوگوں نے علی کو اٹھایا. علی محراب سے مٹی اٹھاتے جاتے ہیں, اپنے سر میں مٹی ڈالتے جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم بارک لی فی الموت, اے اللہ علی کی موت میں برکت دینا. بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ, اے پروردگار علی کی کامیابی کو قبول کر لے, اے پروردگار علی کے یتیموں پر رحم کرنا. عزیزو روایت کہتی ہے علی کو بچوں نے ہاتھوں میں اٹھایا. عزیزو میں نے جملے عرض کرے تھے چلے گھر کی جانب, لیکن جیسے ہی جناب زینب کی آواز سنی ایک مرتبہ علی کی جسم میں جنبش پیدا ہوئی ہے. کہا بیٹا روکو جلدی سے, ارے زینب کے رونے کی آوازیں آ رہی ہے. ارے میرا دل یہ کہتا ہے حسین نے دامن پکڑ کے کہا ہوگا اے میرے بابا آج تو کوفہ میں تیری بادشاہی ہے, کل ابن زیاد کا دربار ہوگا, 700 شرابی بیٹھے ہوں گے. ارے کیسے علی کی بڑی بیٹی جائے گی. روایت کہتی ہے جیسے ہی گھر میں باپ داخل ہوا, ارے ام کلثوم نے تماچے مار کر کہا بالیا بابتا, اے میرے بابا عید پر ام کلثوم کو یتیم کر چلے ہو. روایت کہتی ہے علی بستر پہ لیٹ گئے, ایک ایک کو بلا کر علی ملاقات کرتے ہیں. حضرت بن ندی بھی موجود ہے, مقداد بھی موجود ہے, میسم بھی موجود ہے, ہر ایک دوسرے کو گلے لپٹ کر دلاسے دے رہا ہے. ارے روایت نے ایک عجیب جملہ لکھا. روایت کہتی ہے ارے علی سب کو دیکھ رہے تھے, لیکن ایسے میں علی نے ام المنین کا ہاتھ پکڑا. اے ام المنین این این عباس, ام المنین میرا بیٹا عباس نظر نہیں آتا. ارے ام المنین نے سر پیٹ کر کہا علی اپنے قدموں پر دیکھو. ارے اب جو علی نے دیکھا عباس ننھے ہاتھوں سے اپنے باپ کے قدموں کو پکڑ کے کہتے ہیں بابا عباس سے کوئی خطا ہو گئی, بابا عباس سے بات نہیں کرتے.
عباس کو قریب بلایا، نہیں میرے بیٹا روتے نہیں ہے، ابھی تو تجھے کربلا کے ظلم دیکھنے ہیں، بیٹا تو کربلا کا گواہ ہے، دیکھو عباس زینب میری زینت کا نام ہے، دیکھو عباس زینب رسول کی حرمت کا نام ہے، دیکھو عباس زینب سیدہ کی شبیہ کا نام ہے، عباس ایسا نہ ہو تیرے ہوتے ہوئے زینب بے ردا ہو جائے۔ ارے عجب نہیں، روایت کہتی ہے جیسے یہ جملہ علی ختم کر چکے زینب کو قریب بلا کر کہا زینب باپ کے قریب آؤ، بیٹی روتی ہوئی باپ کے قریب آئی، کہ بیٹا باپ کے قریب بیٹھ جاؤ، ارے بیٹی کے شانوں سے ردا کو اتارا، زینب کے بازوؤں کو بوسہ دینا شروع کرا، اہل حرم میں قرآن میں ہوا یہ علی یہ شانوں پر بوسہ کس لیے دیتے ہو؟ ارے علی نے طرف کر جملہ کہا میری نگاہ امامت دیکھ رہی ہے، ارے یہ بازوؤں پر شام کے بازار میں رسن بندے کی۔ ارے ایک مرتبہ کسی چاہنے والے نے کہا مولا ابھی تو تم کہہ رہے تھے عباس زینب کا ضامن ہے، عباس زینب کا مددگار ہے، ارے ایک مرتبہ علی نے کہا جملہ کہا کاش عباس کے بازو رہ جاتے، اگر کربلا میں عباس کے بازو رہے تو زینب بھی بے پردہ نہ ہوگی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن قتلة امیر المؤمنین۔ بار لا ہماری